بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اسلامک ہسٹری کے اس چینل میں حیرت انگیز واقعات کی سیریل کی قسط نمبر 84 میں ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی طاقتور اور تعلیمی دستاویزی یہ ویڈیو ہم آپ کو اسلامی تاریخ کے سب سے زیادہ قابل ذکر لمحات میں سے ایک فتح مکہ کی طرف واپس سفر کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک فوجی واقعہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا موڑ تھا جس نے عرب کی تاریخ کا دھارا ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا تھا۔ یہ وہ دن تھا جب اہل ایمان کی طرف سے برسوں کی تکلیف، عزا، رسانی اور صبر کے بعد سچائی، عزت، رحمت اور الہی حمایت کے ساتھ مقدس شہر میں داخل ہوئے۔ آج کے ہم اس ایپیسوڈ میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ قریش نے خوف اور بے یقینی کے عالم میں کیا رد عمل ظاہر کیا اور کس طرح اسلام نے دشمنوں کو معاف کیے ہوئے بھائیوں میں تبدیل کیا۔ آپ دیکھیں گے کہ کعبہ کو کس طرح بت پرستی سے پاک کیا گیا اور کس طرح توحید کا پیغام اپنی خالص ترین شکل میں قائم ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ رحمت، بخشش اور فتح کی لازوال اسباب کو سمجھنے کے لیے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں۔ ہمارے اس اسلامک ہسٹری چینل کا آج کا یہ ایپیسوڈ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سب سے طاقتور اور جذباتی لمحات میں سے ایک کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کئی دہائیوں پر محیط ظلم اور ستم اور مشکلات کا خاتمہ ہوا اور اسلام کی حقانیت، عظمت، رحمت اور زبردست الہی تائید کے ساتھ شہر مکہ میں داخل ہوئی۔ یہ محض ایک فوجی فتح نہیں تھی، بلکہ دلوں، عقائد اور پورے معاشرے کی ایک تاریخی تبدیلی تھی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی اور نظم و ضبط والی مسلم فوج کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھے تو قریش میں خوف اور بے یقینی پھیل گئی تھی۔ مکہ کے قائدین نے محسوس کیا کہ جو اقتدار ان کے پاس تھا وہ اب ان کے بس میں نہیں رہا۔ وہ شہر جس نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو جلاوطن نہیں کیا تھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال عزت اور طاقت کے ساتھ واپسی کا سامان ہے۔ مکہ والوں میں تیزی سے انتشار پھیل گیا۔ کچھ نے خوف سے سرگوشی کی، دوسروں نے اپنے ماضی کے اعمال پر غور کیا اور بہت سے لوگ بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کہ آگے کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کی فوج کے اندر شکر گزاری اور عاجزی کا زبردست جذبہ پیدا ہوا۔ صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین نے نظم و ضبط کے ساتھ تکبیریں پڑھتے اللہ کی حمد و ثنا اور برسوں کی جد و جہد کو یاد کرتے ہوئے مارچ کیا۔ اپنی طاقت کے باوجود وہ مغرور فاتحین کے طور پر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے عاجز بندوں کی طرح رحمت، ہدایت کا پیغام لے کر مکہ میں داخل ہوئے۔ قریش کے دلوں میں خوف اور اہل ایمان کے دلوں میں سکون کے اس تضاد نے عرب کی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ فوج شہر کے قریب پہنچی تو مکہ مکرمہ کا ماحول کشیدہ ہو گیا۔ قریش نے یہ سمجھ کر آپس میں پیغامات بھیجے کہ مزاحمت اب ممکن نہیں۔ طاقت کا توازن بالکل بدل چکا ہے، حتیٰ کہ قریش کی مضبوط شخصیات بھی جنہوں نے کبھی بڑے فخر سے اسلام کی مخالفت کی تھی، اب خود کو اپنے ماضی کے اعمال کے نتائج پر غور کرتے ہوئے پائے گئے۔ ان میں ابو سفیان بن حرب جیسے لوگ بھی تھے جنہوں نے برسوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں گزارے، لیکن اب ان کی زندگی کے ایک اہم موڑ پر کھڑے تھے ہوا۔ ابو سفیان نے جب مسلم افواج کی طاقت اور اتحاد کا مشاہدہ کیا تو وہ سمجھنے لگا کہ یہ کوئی عام فوج نہیں ہے جو دنیاوی خواہشات سے چلتی ہے، اس کی بجائے یہ ایک فوج تھی جس کی رہنمائی ایمان اور الہی حمایت سے ہوتی ہے۔ اس کے ارد گرد مکہ شہر نے ایک لمحے کے لیے تیار کیا جو اس کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ وہ بت جو کبھی کعبہ اور اس کے اطراف کو بھرے ہوئے تھے، اب اپنے جام کو پہنچ رہے تھے۔ آخرکار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور مکمل عاجزی کی حالت میں مکہ میں داخل ہوئے۔ ان کا سر شکرانے میں جھکا ہوا اور انہوں نے فتح اور حمد کی آیات کی تلاوت کی۔ صحابہ غیر ضروری تشدد اور تباہی کے بغیر امن کے ساتھ داخل ہوئے۔ حکم واضح تھا،
یہ رحمت کا دن تھا، انتقام کا نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے لیے حفاظت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو اپنے گھروں میں رہے، کعبہ میں داخل ہونے والے اور پناہ لینے والے سب محفوظ رہیں گے۔ اس تاریخی واقعہ کی اہم ترین علامات میں سے ایک کعبہ کی تحریر تھی۔ بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کی چھت پر چڑھے اور اذان دی۔ مکہ کے بالکل دل میں اہل ایمان کو نماز کی دعوت دی۔ ان کی آواز شہر بھر میں گونجتی رہی۔ برسوں کے جبر اور خاموشی کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اسلام کی حقانیت کا اعلان کرتی تھی۔ اس کے بعد کعبہ کے اندر اور ارد گرد رکھے گئے بتوں کو ہٹا کر تباہ کر دیا گیا، جو کہ مقدس شہر میں شرک کے مکمل خاتمے کی علامت ہے۔ جیسے جیسے اذان جاری تھی، فضا میں یہ الفاظ گونجنے لگے، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ الفاظ اسلام کی روحانی فتح کی نشاندہی کرتے ہیں، نہ صرف ایک شہر پر بلکہ صدیوں کے جہالت اور باطل عقیدے پر۔ مکہ کے لوگ اس امید کے ساتھ جمع ہوئے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ بہت سے لوگوں کو اپنے ماضی کے اعمال کی سزا کا خوف تھا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت انسانی تاریخ کے سب سے بڑے اسباب میں سے ایک بن گئی۔ انہوں نے اہل مکہ کو عفو درگزر سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو۔ اس لمحے نے دشمنوں کو پیروکاروں میں اور خوف کی امید میں بدل دیا۔ وہ دل دشمنی سے بھرے ہوئے تھے، اب اسلام کے نور سے نرم ہو گئے۔ اس دن کے بہت سے جذباتی مناظر میں سے ایک ان کے افراد کی واپسی بھی تھی جو کبھی اسلام کے خلاف لڑ چکے تھے لیکن اب معافی مانگتے ہوئے آگے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قبول کیا جنہوں نے سچے دل سے توبہ کی، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ اسلام رحمت کا مظہر ہے، انتقام کا نہیں۔ یہاں تک کہ جن لوگوں نے ماضی میں گہرا درد پیدا کیا تھا، انہیں نئے سرے سے شروع کرنے کا موقع دیا۔ فتح مکہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی فتح کی تعریف تباہی یا انتقام سے نہیں ہوتی بلکہ معافی، انصاف اور اللہ تعالیٰ کی طرف دلوں کی رہنمائی سے ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تکبر کی جگہ عاجزی سے لے لی تھی، نفرت کی جگہ رحمت نے لے لی تھی اور تاریخ کی جگہ روشنی نے لے لی تھی۔ یہ تاریخی واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بلند کرتا ہے اور ایسے طریقوں سے فتح عطا کرتا ہے جو انسانی توقعات سے باہر ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے والی، کائنات کے پیغمبر، آخری نبی الزمان اپنے وطن واپس لوٹے، ایک حکمران کے طور پر اقتدار کی تلاش میں نہیں بلکہ ایک رسول کے طور پر جو تمام بنی نوع انسان کے لیے اپنی ہدایت کا مشن مکمل کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے اس مشن کو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بابرکت واقعہ سے سبق سیکھنے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اور ہمارے دلوں کو اسی طرح رحم، صبر اور شکر گزاری کے جذبے سے بھرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس شاندار دن پر دکھائی گئی تھی۔ آمین۔ اور اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتے ہیں، ہم التجا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، اس کی تفسیر پڑھنے، اس کا ترجمہ پڑھنے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو پڑھنے اور قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا میرے باری تعالیٰ اپنے پیارے نبی کے صدقے ہماری قوم کو ایک کر دے، اتحاد کر دے، ان کی گستاخیاں معاف کر دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہمارے آباء و اجداد جو ہمیں چھوڑ گئے ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا میرے باری تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، ان کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ